یزید بن معاویہ کا آپ کا دفاع کرو گے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرو گے اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت کرے گا تمہاری. یہ کوئی معمولی فائدہ ہے؟ اب تابعین میں سے کسی شخصیت پر کوئی الزام لگے، لوگ اس کو بدنام کریں، تو اس حدیث کی روشنی میں ہماری ذمہ داری وہاں بھی بنتی ہے کہ اگر بغیر ثبوت کے باتیں کی جا رہی ہیں تو ہم اس کا دفاع کریں. ناظرین، محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی بعض لوگ یزید لائن کا دفاع کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ تو بڑا پارسا اور نیک تھا، اس کے متعلق جو عوام میں واقعات مشہور ہیں وہ باطل ہیں، لغو ہیں، تاریخی روایات ہیں، ان کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں. علامہ صاحب، آپ کا مغالطہ دور کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ واقع کربلا اہل سنت کی مستند ترین کتابوں اور صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے. خانواد نبوت پر یزید نے جو ظلم و ستم ڈھائے وہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے جسم اطہر اور سر انور کے ساتھ کیا معاملات رونما ہوئے وہ بھی بخاری و مسلم میں موجود ہیں. صحیح بخاری میں 3748 نمبر پر روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک دربار دمشق میں موجود تھے. حضرت امام علی مقام کا سر انور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں لایا گیا. وہ امام علی مقام کے لبوں پر چھڑیاں برساتے ہوئے آپ کے حسن و جمال کے متعلق کچھ بات نازیبا کرنے لگا تو حضرت انس بن مالک نے جب اس کی باتیں سنی تو فرمایا فقال انس کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بدبخت ابن زیاد، تو جس کے متعلق بات کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے. یعنی دربار دمشق میں جو یزید کا کار راست تھا، اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اس کا مشیر خاص تھا، اس کا وزیر خاص تھا، اس نے ہی امام علی مقام کے قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے ابن زیاد کا انتخاب کیا تھا اور اسی کے ذریعے واقع کربلا رونما کیا تھا. وہ ابن زیاد امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دربار دمشق میں چھڑیاں برساتے ہوئے امام حسین کے متعلق نازیبہ الفاظ ادا کر رہا ہے اور حضرت انس بن مالک اس کا جواب عرض کر رہے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یزید بڑا پارسا اور نیک تھا، وہ کتنا پارسا تھا سنیں. صحیح مسلم 6309 نمبر حدیث، حدثوا ان علی بن حسین حدثوا انہم حین قدموا المدینہ من عند یزید بن معاویہ مقتل الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. جب واقع کربلا رونما ہو گیا تو اس کے بعد اسیران کربلا کو جنگی قیدی بنا کر دربار شام یعنی یزید کے دربار لے جایا گیا. امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید سے لوٹے تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کی غرض و غایت لے کر حاضر ہوئے اور خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ کو اگر ہم سے کوئی کام ہو تو آپ حکم فرمائیے گا، ہم حاضر خدمت رہیں گے. امام زین العابدین نے منع فرما دیا، لیکن آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ عرض کرنے لگے هل انت معطی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اخاف ان یغلبک القوم علی. حضرت مسور بن مخرمہ نے عرض کی کہ آپ کے پاس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے وہ آپ اگر مجھے دے دیں تو میں اس کی بخوبی حفاظت کروں گا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اہل شام جن کے پاس سے آپ لوٹ کر آئے ہیں وہ اس تلوار پر غلبہ پانے کے لیے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے. یعنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار حضرت مولا کائنات کو عطا کی، وہ تلوار حضرت مولا کائنات نے امام علی مقام کو عطا کی اور امام علی مقام سے وہ تلوار امام زین العابدین کے پاس آئی. یعنی خانوادہ نبوت کے پاس جو نشانی مصطفیٰ تلوار کی صورت میں تھی وہ بھی محفوظ نہ تھی، تو عزت محفوظ ہونا، ان کی جان محفوظ ہونا، ان کا مال محفوظ ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی رسول خدا کی کوئی نشانی بھی اہل شام یعنی یزید اور یزید کے حواریوں نے خانوادہ نبوت کے پاس چھوڑنا پسند نہ کیا. یزید بن معاویہ کا آپ کا دفاع کرو گے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرو گے اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت کرے گا تمہاری. یہ کوئی معمولی فائدہ ہے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یزید کا دفاع اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اور رسول خدا کا فرمان ہے کہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا جہنم سے حفاظت کرتا ہے. علامہ صاحب تو پھر جو شخص صحابہ کرام کی عزتوں کو طاقت و تاراج کرے اس کے لیے آپ کیا کلمات ادا کریں گے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ بیچا اور رسول خدا نے خرید لیا اور مجھے اس کی قیمت سے کچھ زائد بطور احسان عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ رقم میرے پاس محفوظ تھی. حدیث کے الفاظ ہیں فما زال معی منہا شیء حتی اصابہ اہل الشام یوم الحرہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ رقم میں سے کچھ مال باقی تھا،
لیکن وہ مجھ سے چھین لیا گیا جب اہل شام نے ہرہ مدینہ میں بپا کیا، یعنی جب اہل شام نے اقتدار کی لالچ میں مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو صحابہ کا مال تک محفوظ نہ رہا۔ ناظرین، اسی طرح صحیح بخاری میں 2959 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کے پاس ایک شخص آیا، قال لما کان زمن الحرۃ آتاہ آتن، زمانہ حرہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت حنظلہ سے لوگ یزید کی موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے موت پر بیعت نہیں لینی۔ ناظرین، یہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کرام نے واقعہ حرہ کے رونما ہوتے ہی یزید لعین کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ ناظرین، اسی طرح صحیح بخاری میں 4024 نمبر پر روایت موجود ہے، ان سعید بن مسیب وقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان فلم تبقی من اصحاب بدر احدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فتنہ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا تو اس کے سبب کوئی بھی اصحاب بدر میں سے باقی نہ رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثانیة یعنی الحرہ، پھر جب اس کے بعد دوسرا فتنہ حرہ کی صورت میں رونما ہوا، فلم تبقی من اصحاب الحدیبیۃ احدا، پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اصحاب حدیبیہ میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا۔ ناظرین، یہ ساری روایات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد بڑا سادہ تھا کہ یہ جو لوگ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تاریخی روایات ہیں، مردود روایات ہیں، باطل روایات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کو جواب اور دعوت اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں 7 روایتیں پیش کی ہیں، ایک صحیح مسلم سے اور بقیہ 6 صحیح بخاری سے، اور یہ اہل سنت میں امہات الکتب میں پہلی 2 کتابیں گردانی جاتی ہیں، اصح الکتب انہیں کہا جاتا ہے۔ اور ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ واقعہ کربلا بخاری و مسلم کی مستند ترین روایات کی صورت میں ثابت ہے، اور اس کے بعد جو حرہ کی صورت میں فتنہ بپا کیا گیا یزید لعین کی جانب سے کہ مدینہ حرم ثانی کی حرمت کو پامال کیا گیا، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اصحاب رسول کو شہید کیا گیا، ان کے مال و متاع کو لوٹا گیا، ان کی عزت و مال پر حملے کیے گئے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا گیا، بالخصوص خانوادہ نبوت کے ساتھ جو ریگزار کربلا میں یزید لعین نے کروایا۔ امام علی مقام کے سر انور پر چھڑیاں برسائی گئی، امام علی مقام کے شہزادوں کو شہید کروایا گیا، نبی رحمت کے گھر کی شہزادیوں کو کوفہ سے شام اور شام سے پھر دوبارہ مدینہ تک جنگی قیدی بنا کر پھرایا گیا۔ تو یہ جو سارے کارنامے تھے یہ یزید لعین کی وجہ سے ہوئے، یزید لعین نے کروائے، اور بخاری و مسلم کی روایات اس بات پر شاہد ہیں۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام اور تشویش پیدا کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کے لیے علم اور کتاب سے دوستی اس انداز میں کریں کہ جو نبی رحمت نے 2 بھاری چیزیں ہمارے درمیان قرآن اور آل کی صورت میں چھوڑی ہیں، ان سے اپنے دامن کو وابستہ کر کے راہ نجات پانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔